دیکھو نیگیٹو باتیں کرنے والے سوشل میڈیا پہ بھرے ہوئے ہیں. ایک نوجوان ہے, ہر دوسرا کلپ اس کا میرے خلاف آیا ہوا ہوتا ہے, ہر دوسرا کلپ اس کا میرے خلاف آیا ہوا ہوتا ہے. میں اس پہ ریئیکشن اس لیے ریکارڈ نہیں کروا رہا کہ بعض لوگ اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس پہ ریئیکشن ریکارڈ کروائیں تو اور مشہور ہو جائے وہ, اس لیے میں اس کے نظریات پہ رد کرتا ہوں, اس کا نام نہیں لیتا. آپ دیکھیں گے ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ اس طرح کے شارٹس آ رہے ہوتے ہیں. ایک نوجوان ہے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے, دو بندے ہیں ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں. میں اکثر بیانات میں کہتا ہوں نا, حاکم چاہے ظالم ہو عادل ہو, شریعت میں اس کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے, اور حدیث بھی پیش کرتا ہوں اس پہ. تو کہتے ہیں یہ جنرل باجوہ نے کیوں نہیں اطاعت کی تھی پھر حاکم کی, میاں وہ جو عمران خان تھا نا وزیر اعظم, حاکم تو وہ تھا, تو اس کی اطاعت کیوں نہیں کی. وہ میرے خلاف بول رہے ہوتے ہیں یہ دو نوجوان. اور حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کلمۃ حق عند السلطان الجائر, سب سے بہترین جہاد ہے ظالم کے سامنے حق بات بولنا. مفتی صاحب یہ بھی تو حدیث لوگوں کو بیان کرو. آئی سمجھ میں؟ نہیں سمجھ, دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں. میں نے حدیث پڑھی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اسمعوا واطیعوا ولا, اس کا کلپ بنا دینا خدا کے بندو. لطیفوں کے کلپ چل رہے ہوتے ہیں, کوئی ڈھنگ کا کلپ ہی نہیں آتا, کلپ ہی نہیں آتا مارکیٹ میں. یہ اردو والوں کی عادت ہوتی ہے, شروع میں ہر لفظ کو زیر دے دیتے ہیں, کلپ اس طرح سے. خیر, میں نے بخاری کی حدیث پیش کی, اسمعوا واطیعوا وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ حَبْشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ ذَبِيبًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو, اگرچہ تم پر حبشی غلام کو مسلط کر دیا. استعملہ فعل مجہول ہے, یعنی اپنی خوشی سے نہیں لائے, لایا گیا ہے, وہ مسلط ہو گیا تمہارے اوپر, عوام کے ووٹ سے نہیں آیا, آ گیا. بس کس طرح سے آیا؟ سسٹم کے تحت آیا, لیکن آ گیا, پاور آ گئی اس کے ہاتھ میں, ملک کی باغ ڈور اس نے سنبھال لی ہے. تو کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو, اس کی نالائقی کی نبی نے مثال دی ہے. یہ آدھا کلپ نہیں چلنا چاہیے, پورا چلنا چاہیے. آدھی بات لوگ حدیث سناتے ہیں, وہ پوری بات نہیں کرتے, پھر ریئیکشن ریکارڈ کروانا شروع کر دیتے ہیں. وہ اہل ہو یا نا اہل ہو, نا فرمایا اتنا نا اہل, اس کی نا اہلی کی نبی نے مثال دی ہے. مثال ہمیشہ وہ دی جاتی ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. تو اس لیے آپ نے مثال دی کہ رجل حبشی, حبشی انسان. عام طور پر اس زمانے میں افریقہ میں رہنے والے حبشی بالکل بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے تھے,